کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں، وہ بلیک میلرز ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ، میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مچھ واقعے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی لبائقین تھے وہاں پہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کی ابھی تک انہوں نے تدفین نہیں کی ہے، جن لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا تھا. اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ آئیں گے تو اس کے بعد ہی یہ کام کیا جائے گا. تاہم آج وزیر اعظم نے ایک ایڈریس کے دوران یہ کہا ہے کہ آپ تدفین کر دیں، اس کے بعد میں جو ہے وہ کوئٹہ آؤں گا. اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی ہی بات کی ہے. تو اب دونوں جانب سے ایک شرط جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اس تمام صورتحال میں ظاہر ہے کہ پورے ملک کی عوام کی نظریں جو ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، لبائقین بیٹھے ہوئے ہیں باڈیز کے ساتھ. تو یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو قسم کی سچویشن جو ہے اور غمگیر قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اپوزیشن کے لوگ بھی پرائم منسٹر کو اس میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آج پریس کانفرنس کی مریم صاحبہ نے جو کل وہاں پہ گئی ہوئی تھی، بلاول صاحب بھی گئے تھے، فارمر ڈپٹی چیئرمین جو جے یو آئی کے لیڈر ہیں حیدری صاحب، غفور حیدری صاحب، وہ بھی کل وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور وہ جو سٹیٹمنٹس اپوزیشن دے رہی ہے اس کو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس معاملے کو. اب یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا؟ اور دوسری جانب ایک براڈر پرسپیکٹو جو اس سارے کے سارے معاملے کا ہے وہ ہے سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں، سلامتی کا جو ایشو ہے، بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، سی پیک ہے، اور سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے جو بین الاقوامی سازشیں خصوصاً جو بھارت کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اور اس کے اندر کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں کلبھوشن یادیو کا ذکر کیا تھا، اور جس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا رہا، اب بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے. تو وہ پرسپیکٹو جو ہے وہ بھی ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے بین الاقوامی جو قوتیں ہیں، خصوصاً انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یقینی طور پہ وہ سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے گا اور وہاں پہ وہ ہٹ کرے گا. ہمیں ایز اے ریاست، ایز اے قوم کس طرح سے ان چیلنجز کو نمٹنا ہے، اور پھر سیاسی جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے سیاست کے ذریعے ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے 2013 میں، وہ میڈیا کے اندر پہلے بھی چلتی رہی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا چلاتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ سرکار میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ کیوں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے؟ کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ، یہ کون ان کو تحفظ دے رہے ہیں مجرموں کو؟ بلوچستان کی حکومت فوری طور پر ریزائن کرے. ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جان زیب جمال دینی صاحب، بی این پی کے آپ سینئر رہنما ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے. بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب جنرل اجاز اوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی فار یور ٹائم. اور جناب تسنیم نورانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ فارمر انٹیریئر سیکرٹری رہ چکے ہیں. بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب آپ کا بھی جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے، ڈو یو تھنک کہ
ظاہر ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, مختلف سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اور سیکیورٹی کی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہے. شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہے نا, جب ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے سیکورٹی کے ادارے خصوصاً جو ہے نا, اگر آپ ایز اے ہول اسے دیکھ لیں, میرے خیال میں جو ہے نا اس حد تک کمزور ہے نہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم پروٹیکٹ کر نہ سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ سیکورٹی اکثر جو ہے نا کہتے ہیں پرابلم بیسیکلی جو ہے نا وہ شاید وہ ہم پہ جانا پسند نہیں کرتے اس وقت کہ وہ تدفین ہو, اس کے بعد میں انہیں کسی کمرے میں یا گورنر ہاؤس میں بلا کے ان سے بات چیت کر لوں. آئیڈیا یہ ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے بڑے واقعات کم از کم 30-40 سے زیادہ بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں بم بلاسٹ کے, جس میں سے جو ہے نا 30 سے لے کے 150 بندے ایک ساتھ مارے جا چکے ہیں. اور یہ پہلے بھی اسی طرح سردیوں میں سراپا احتجاج رہے ہیں, اور مطلب راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا ڈیز, ناٹ ون ڈے ویکس, یہ اکثر جو ہے نا احتجاج کرتے رہے ہیں. اور خاص کر دین آپ ان دنوں کے وزیر اعظم اور دیگر جتنے بھی نمائندے ان کے پاس جا کے انہوں نے احساس ہمدردی بھی کی, انہیں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی تسلی دلا دی. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی خدا را ہم پرائم منسٹر کو اس لیے بلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات کیسے آپ دلا لیں گے. وجہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا اہل تشیع پورے پاکستان میں ہے, لیکن یہ بیچارے ہمارے جو ہے نا ہزارہ کمیونٹی ان کی جو ہے نا شکل و صورت کچھ طرح کی دور سے پہچانے جاتے ہیں اور لقمہ اجل کچھ زیادہ ہی بنتے ہیں. اب خراب پہلو یہ ہے یہ جو کنڈیشن, مطلب تدفین کر کے بھی تو احتجاج کیا جا سکتا ہے, مطلب بیٹھ سکتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, وہ جو ایک مذہبی وہ ہے, میں اس بارے میں جو ہے نا مطلب انتہا پسند نہیں ہوں. میں ریلیکسلی یہ کہتا ہوں کہ حق تو یہ تھا کہ آپ کے جو ہے نا جتنے بھی لوڈ ونز جسے ہم کہتے ہیں نا, انہیں آپ جو ہے نا سکون دلا دیں, انہیں آپ تدفین کر کے آپ پرائم منسٹر سے ملاقات کریں. میں بھی یہ چاہتا ہوں. لیکن اب دیکھیں نا, آپ ایک کمیونٹی جو بار بار مطلب چھوٹے واقعات کی نہیں, چھوٹے واقعات اگر آپ تمام گنوا دیں تو 100 سے زیادہ ہیں. اب ایک بیچارے لوگ جو ہے نا کہیں پہ بھی سیف نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ سبزی مارکیٹ جاتے ہیں, کچھ ترکاری وغیرہ لے کے آتے ہیں, بیچتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, رکشہ چلاتے ہیں, یا کہیں پہ کسی کام میں کہیں پہ کام کرتے ہیں, تو یہ لقمہ اجل بنتے ہیں. اب یہ شہر میں جو ہے نا اس حد تک یہ مارے جا چکے ہیں کہ یہ کبھی یہاں پہ رہنے کی مطلب پہلے یہاں پہ مطلب اس میں اب کنڈیشنز لگانا دونوں جانب سے, یہ نہیں کنڈیشن اپنی جگہ پہ, لیکن اب دیکھیں پرائم منسٹر کو اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اب مکمل سیکورٹی اپنے کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں, کم از کم وہاں پہ 20-25 منٹ ان کے ساتھ رہیں, ان کی جو ہے نا احتجاج اسے ختم کروا دیں, اس کے بعد ان سے مذاکرات گورنر ہاؤس میں کروائیں یا ان کے اپنے جو ہے نا کسی امام بارگاہ میں کروائیں یا کسی بیٹے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ان کے ڈیمانڈز تھے وہ تو تقریباً ہم نے مان لیا. جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا کائنڈلی کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی جانب سے کنڈیشنز لگائی گئی تھی, اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے جو ان کے مطالبات تھے وہ تقریباً سارے, آج پرائم منسٹر نے ایڈریس میں کہا کہ کل ہم نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں. اب پرائم منسٹر نے یہ لگا دیا کنڈیشن کہ میں تب آؤں گا جب آپ تدفین کر دیں گے. سو ویئر وی آر ہیڈنگ جی. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے آپ نے انٹرو میں 4-5 بڑی بڑی باتیں کہہ دی, میں ساریوں کے ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی حملہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یقیناً ایک انتہائی افسوسناک واقعہ. یہ ظلم ہے, بربریت ہے, اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام شہریوں کو تحفظ دینا, ان کا رنگ, نسل, مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر شہری کے تحفظ کی ذمہ داری لائف اینڈ پراپرٹی کی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ظلم ہوا ہے اور مجرموں کا وہ ہاتھ توڑنا ہے جو ان تک پہنچا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور حکومت ہر وہ قدم اٹھائے گی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہر وہ قدم اٹھائیں گی جو انہیں اٹھانا ہے, جو ان کا فرض ہے, احسان نہیں ہے. جہاں تک تو بات ہے اس ظلم اور جو بربریت ہوا اس کی, ایسے واقعات سے نہ ملک ٹوٹتے ہیں, نہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو یا امریکہ ہو, جو بھی ہے جس کا دل ہے زور لگا کے دیکھ لے, بفضل خدا پاکستان قائم ہے. اچھا, ہم اس کی طرف جن صاحب آتے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی ذرا یہ میں سوال کی میں جواب دے دوں جی کہ یہ از اٹ اے مس ہینڈلنگ آف دا سچویشن فرام دا گورنمنٹ سائڈ اور فرام جی. It has been politicized
द इशू हैज बीन पोलिटिसाइज्ड, इसको मजहबियत का और कम्युनल रंग दे दिया गया है कि ये एक शिया कम्युनिटी के ऊपर हमला है, हजारों की नस्ल, हजारा ट्राइब की नस्ल की जा रही है। ये गलत बात है। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट को इसलिए टारगेट किया है कि हमारे कुछ लोग दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर इसको यही रंग देंगे और पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए ये एक कारामद टारगेट साबित होगा, जिसके लिए दहशतगर्दों ने इस टारगेट को चुना है। हम इसको ये रंग देकर ज्यादती कर रहे हैं। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब उनकी फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जा रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जा रहा है, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जा रही है, आर्मी की वहां पे जो लीडरशिप है वो इनको अश्योर करा रही है कि हम हर तरह की तहकीकात भी करेंगे और उन लोगों को गिरफ्तार करके सजा भी दिलाएंगे। तो ये कंडीशन लगाना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर यहां नहीं आता। शेख रशीद कौन है? ही इज द स्पोक्स पर्सन, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द सेम प्राइम मिनिस्टर। जन साहब, ये जो लफ्ज आज जो बहुत ज्यादा आपको भी मालूम है कि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर का एक जो जुमला है ब्लैक मेलिंग का। सो डू यू थिंक कि वो अवॉइड कर लिया जाता वो जुमला, तो या वो लफ्ज और वो फ्रेज जो थी तो ज्यादा बेहतर था, जिसकी वजह से ज्यादा वो एलिमेंट्स जो है, या जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर को तनकीद ज्यादा की जा रही है कि ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते या ब्लैकमेल किया जा रहा है मुझे। एक एक्सप्रेशन है जो उन्होंने यूज किया है, शायद उनके ज़हन में था कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट्स की या वरसा की जिद कह देते तो भी बात यही थी। मैं समझता हूं जो शरई तरीका है, जो इस्लामी तरीका है कि मुद्दे को फौरन कब्र में उतारो और अपने खालिक के पास पहुंचा दो, उसको रख के एहतजाज करना इस्लामी तरीका नहीं है। मैं समझता हूं अगर वो वरसा अब भी इनकी रूहों की तस्कीन के लिए इन्हें अल्लाह की जात के सुपुर्द कर दें और फिर अपने मुतालबात जो हैं तो उनका हक बनता है, हुकूमत का ड्यूटी है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे, कोई एहसान नहीं है। तो ये ऐसा वरसा को भी नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हैज गॉन एन एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने 3 फेडरल मिनिस्टर भेजे हैं, अब इसको मजीद जिद का बायस नहीं बनाना चाहिए और उनको सुपुर्द खाक कर देना चाहिए, अपने वरसा को चाहिए। बिल्कुल सही है। तस्लीम नूरानी साहब, इज दिस इशू हैज बीन पोलिटिसाइज्ड, डू यू थिंक वो जो आज स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, उस हवाले से अगर काइंडली आप जो उन्होंने कहा है जी कि आप इनकी तदफीन कर दें, तो फिर मैं अब इशू ये बन रहा है कि जिसने जन साहब ने भी कहा, सेनेटर साहब ने भी कहा कि अब ये इशू थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो गया, जिस तरह से पोलिटिकल पार्टीज के लोग वहां पे गए। आज भी मरियम साहिबा ने उसके ऊपर एक रद्द अमल दिया प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के ऊपर कि आपको ये बच्चे जो हैं, जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन जी? देखिए, एक तो जैसे सेनेटर साहब ने बड़ा तफसील से कहा कि बड़े मजलूम लोग हैं और ये पहला वाकया नहीं है, ये कम से कम 25-30 साल से जो है बड़े से बड़े वाकयात होते जा रहे हैं। 30-30, 40-40, 50-50 बंदे जो है वो एक दफा मरे हैं और अब फिर जो है वो उनके साथ ये वाकया हुआ है। उनका ये तासुर मैं समझता हूं दुरुस्त है कि हर दफा आके कोई मिनिस्टर आके जो है वो ताजियत कर देता है, कुछ पैसे अनाउंस हो जाते हैं, कुछ उनके हक में बयानात दे दिए जाते हैं और मामला वैसे ही होता है। उन्होंने कहा कि उनके लीडर्स की आप बातें सुने तो वो कहते हैं आप मुझे बताएं, हमें बताएं कि कब कोई बंदा हमारे इस कत्ल करने के में मतलब उसमें फांसी चढ़ा हो या उसको सजा दी गई हो। सो एक तासुर है कि ये एक कार्रवाई है जो हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि भाई उनकी ये उम्मीद है कि शायद प्राइम मिनिस्टर अगर यहां आ जाएगा तो वो उसकी जहन में ज्यादा चीज नशीन हो जाएगी और वो ज्यादा उसको इफेक्टिवली आर्मी के साथ, एफसी के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ वो ज्यादा इफेक्टिवली कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने उसको एक किस्म के मिस हैंडल किया है कि अगर वो चले जाते 2 दिन के बाद तो इसका स्टैंड करना, ये इस किस्म का जो धरना है, जब मैयतें पड़ी होती हैं तभी तो सारी कौम पे इस वक्त प्रेशर है। अगर सपोजिंग मैयतें वो कर दें तो फिर तो अगर सपोजिंग वो कहते भी रहे तो यहां तो 160 दिन या 140 दिन पीटीआई में धरना दिया था, क्या फर्क पड़ा? तो वो
ان کو اس چیز کا اندازہ ہے. تصویر صاحب جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بلکہ آج وہ تفصیلات جو ہیں اس کو ٹویٹ بھی کر دیا تھا علی زیدی صاحب نے جو وزیر ہیں شپنگ کے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھی مطالبات تھے ان کو مان لیا گیا ہے. تو اگر ان کی ڈیمانڈز کو مان لیا جاتا ہے تو پھر ایک کنڈیشن اس قسم کی سامنے آج جی جو بندہ اپنے پیاروں کی گریف میں ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ آرگیو نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اور اگر کوئی ایسا فرق نہیں ہے 5-6 گھنٹے کا پرائم منسٹر کا ٹائم تھا وہ جا کے دے دیتے. اب ہو یہ رہا ہے کہ صرف وہاں نہیں ہر شہر میں اس کے رد عمل میں وہ شیعہ سنی کے حساب سے وہ اس کے ہو رہا ہے. پھر چیف انہوں نے پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو موقع دے دیا کہ وہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اس قسم کے بیانات دیں. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو نیوٹرل بھی ہیں وہ انسانی ہمدردی کے بیسس پہ وہ اپوزیشن کی بات کو پسند کر رہے ہوں گے. تو اس میں تو مطلب ہے کہ پولیٹیکلی حکومت کا نقصان ہو رہا ہے اننیسیسریلی ہزاروں. اچھا آپ چونکہ میں نے بریک بھی لینی ہے, تسیم نورانی صاحب آپ انٹیریئر سیکٹری بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بھی چیزیں اس طرح کی انفارمیشنز یہ سارا کچھ جو ہے وہ فال کرتی ہیں انٹیریئر منسٹری کے اندر, اور سب سے جو پرنسپل آفیسر ہوتا ہے وہ انٹیریئر سیکٹری ہوتا ہے. تو اگر ان کو جب تک پرائم منسٹر کو کوئی کلیئرنس نہیں, کیونکہ وہ ایک مجمع ہے, عوام ہے, کراؤڈ ہے, تو جس طرح سے جمال الدین صاحب نے بھی یہی کہا کہ گورنمنٹ شاید یہ سوچ رہی ہوگی کہ پرائم منسٹر جائیں, ظاہر ہے کہ گورنر ہاؤس ہے, چیف منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پہ جا کے جو بھی لوگ ہوں گے پھر ان کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں whatever they want to convey to the prime minister اس کے بعد کر لیا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک جائز یا ایک صحیح قسم کا ان کا موقف ہے, یہ اوپینین ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹیکلی آرگنائزڈ ریشنل اپروچ جو ہے وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی ہو سکتی ہے نا کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک. اب مسئلہ آپ نے اتنا پیچیدہ کر دیا ہے ٹھیک ہے 6 دن کے بعد کہ انہوں نے یہ کہ وہ نہیں مطلب اس پہ ہو رہے. سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتی ہے, میں جانتا ہوں سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر نے ان کو کچھ ایسی بات کہہ دی ہو جو کہ ان کے ذہن میں ہو گئی ہو, مگر سیکیورٹی تھریٹ جب ہوتی ہے زیادہ تو اس کے مطابق ارینجمنٹ زیادہ ہوتے ہیں, اس کے مطابق ایس او پیز مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز ہے جو موجودہ بندوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ ان حالات میں پرائم منسٹر کا جانا جو ہے وہ امپاسبل ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کا فیلئر ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود بھی وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں, ان اناؤنس جا سکتے ہیں, ٹائم نہ بتائیں, کوئی اور وہاں پر لوکل بندوبست کر لیں, ان میتوں کو کسی اور جگہ لے کے چلے جائیں. اگر سپوزنگ وہ انسیکیور ہے اسے یہ ریکویسٹ کر لیں کہ آپ وہاں لے کے آ جائیں, وہاں سے ہم چلے جائیں گے, ان کو تھریٹ ہے وغیرہ وغیرہ. I'm sure کہ وہ چیز ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تھریٹ کو ختم کرنے کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ آج انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی باقی ان کی باتیں تو ہم نے مان لی ہیں, کچھ کمیٹیز بنا دی ہیں پاسپورٹس کے حوالے سے, ان کی جو آئی ڈیز CNIC کے حوالے سے جو چیزیں تھیں یا باقی جو چیزیں تھیں, وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کی حکومت وہ کہتے ہیں ختم کر دیں, وہ کہتے ہیں وہ میرے تو اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس بارے میں میرے خیال میں جو کچھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کا جو ہے نا پرابلم بیسیکلی ہے سیکورٹی. انہیں جو ہے نا پروٹیکٹ آپ کیسے کر سکتے؟ ٹھیک, بیسیکلی نہ شناختی کارڈ ہے, نہ نادرا ہے, نہ کچھ اور. نہیں لیکن وہ جو مسودہ سامنے آیا اس کے اندر تو مسودہ لے کے آتے ہیں, یہ ہمارے یہاں لے کے آتے ہیں, یہ سلسلہ شروع سے ہیں. بیسیکلی ان کا مین ان کا جو ہے پرابلم ہے کہ انہیں کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر, اس لیے وہ چاہ رہے ہیں. ابھی ان کے جو بندے ان کے ساتھ سامنے پڑے ہوئے ہیں جو میتیں, انہیں زندہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. اب جو ہے نا وہ اپنے چہتوں کو تو کھو چکے, اب آپ کم از کم انہیں جو ہے نا تسلی دینے کی خاطر اگر چلے جاتے, سیکنڈ ڈے پہ چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب جو ہے نا ہمارے وکلا کا واقعات ہوا تھا, وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ان دنوں کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہمارے آرمی چیف فوری طور پہ وہاں پہ گئے تھے, اور ان کے مطلب ظاہر کسی کو زندہ تو نہیں کر سکے, لیکن کم از کم انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی, کچھ نہ کچھ انہیں تسلی ہوئی. اب ہم انہیں تسلی دینے کی خاطر پرائم منسٹر سیکنڈ ڈے پہ ہمارے اپوزیشن رہنماؤں سے پہلے وہ چلے جاتے,
تو یہ تمام مسائل اپوزیشن والوں کو جانے کی پھر ضرورت شاید نہ اور پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں نا ہم جو ہے لیکن پی ڈی ایم اس میں سیاست کر رہی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. سیاست تو ہو جائے گی نا, سیاست تو آٹومیٹکلی وہ ہوگی. تو آپ لوگوں کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں. میں تو یہ کہتا پی ڈی ایم کو نہیں سیاست دیکھیں پی ڈی ایم کو کہیں کسی اور کو کہیں, یہ ہمارے ہاں ریت چلی ہے کہ جب بھی جو ہے نا سیاست تو ہوتی اسی کو کہتے ہیں سیاست اور کس چیز کو کہتے ہیں. آپ نے وہاں پہ جا کے ہمدردی حاصل کرنی ہوتی ہے. 2 سیاسی جماعتیں 3 سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے دوست وہاں پہ گئے, انہوں نے ہمدردی حاصل کر لی. آپ ایز اے پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے تو یہ ہمدردی ان کے کھاتے میں نہیں جاتی. اگر ہم جو ہے نا فوری طور پہ تھریٹ دوسرے تھریٹس کو کہتے ہیں کہ بھئی سیکورٹی رسک وغیرہ, یہ پرائم منسٹر کا سیکورٹی رسک میں مبتلا ہوں اپنے ملک میں, پھر تو یہ آپ یہ کہیں کہ اسے جو ہے نا پھر گھر پہ ہی رہنا چاہیے, وہیں سے جو ہے نا ٹیلی فون پہ تمام سسٹم چلانا چاہیے. اب یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جب ایکس پرائم منسٹر پیپل پارٹی کے آپ کے مسلم لیگ نون کے دیگر وہاں پہ موجود اس سے ان دنوں میں تھے, ان واقعات میں تھے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ جو زیادتیاں ہوئی تھی. اگر اب یہ چلے جاتے پھر ہمارے ہاں فوری طور پہ ہم دیکھیں نا جب ہمارے پاس کوئی بات نہیں رہتی, کوئی ہمارے پاس دلائل نہیں رہتے, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہاں بھائی اس میں جو ہے نا افغانستان انوالو ہے, انڈیا انوالو ہے, وہاں پہ جو ہے موساد انوالو ہے. آپ تو خود بلوچستان سے, اس پہ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ باہر کی قوتیں تو یہ جو کچھ اس کی موقع دے, میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو ہم بیسیکلی پتہ ہے کیا ہے, بیسیکلی ہم اپنے کندھوں سے جو بوجھ ہمارے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے شیڈ کرنے, لوڈ شیڈ کرے کہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ بات ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اس پہ پھر آ جاتے ہیں. جلد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کائنڈلی مطلب وزیر داخلہ چلے گئے, علی زیدی صاحب وہاں پہ ہیں, ذوالفقار بخاری صاحب وہاں پہ ہیں, ڈپٹی اسپیکر کو بھی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو سینٹر کا گو کہ وہ بلوچستان سے ہیں لیکن سینٹر کا نمائندہ بنا کے بھیجا. ڈو یو تھنک کہ اگر اس کے اندر شاہ محمود قریشی, اسد عمر, شفقت محمود, اس جیسے کوئی شیریں مظاہر مطلب سینئر کوئی لوگ چلے جاتے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا یہ جو بلوچستان کی حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں جی خاتمہ کریں آپ. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بسد احترام کہ دس ایشو ہیز بین اسٹریچڈ ٹو فار اپارٹ. اس کو اس طریقے سے کشیدہ اور لمبا کر دیا گیا ہے مس ہینڈلنگ اور پولیٹیکل ہینڈلنگ کی وجہ سے, انٹرفیئرنس کی وجہ سے. انہی کے ہزارہ ٹرائب کے نمائندہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا چکے ہیں کہ وہ رسا اس شام کو اپنے ریلیٹیوز کو دفنانا چاہتے تھے. اب 7 افغان جو ان میں ہیں وہ تو ہزارہ نہیں ہے نا, لیکن ہم نے اس کو ہزارہ اور شیعہ سنی کے ساتھ بنا دیا ہے, اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. انٹیریئر منسٹر کس نے پولیٹیسائز کیا آپ کے خیال میں, پی ڈی ایم نے یا کوئی اور فورسز نے؟ بس کچھ اور لوگ جنہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ڈٹے رہیں اور بیٹھے رہیں اور پرائم منسٹر کو یہاں بلوائیں. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان, ابھی انہوں نے بات کی سینیٹر صاحب نے کہ ادھر نواز شریف پہنچ گئے تھے جب وکلاء کے اوپر حملہ ہوا اور آرمی چیف پہنچ گئے تھے. ایک حملہ اے پی ایس میں بھی ہوا تھا اور وہاں وزیر اعظم صاحب تشریف نہیں لے کے گئے تھے نواز شریف. وزیرستان کی آپریشن درمیان چلتا رہا اور 1 سال چلتا رہا اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں نواز شریف وہ وزیرستان تشریف نہیں لے گئے تھے. پھر جو 19 لاشیں کابل میں پاکستانی لیبرز کو قتل کر دیا گیا تھا اور انہوں نے انٹیریئر منسٹر آفریدی کو ڈیڈ باڈیز دینے سے بھی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا منظور پشتین آئے تو ہم ڈیڈ باڈیز اس کے حوالے کر دیں گے. ان کو ڈیڈ باڈیز کو لینے کے لیے 19 مظلوم مزدوروں کی ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف نہیں گیا تھا. ہر موقع پر پرائم منسٹر کا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے. جو حکومتیں ہیں وہ اپنا اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ کی حدود میں ہوئی ہے, ایک صوبے میں ہوئی ہے. پروونشل گورنمنٹ شوڈ کیری اٹس اون برڈن اور وہ اپنا وزن اٹھا کے لوگوں کی دادرسی بھی کریں اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز بشمول پاکستان آرمی ان ہاتھوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. پرائم منسٹر کی سمبولک ٹیلی فون کال بھی انف تھی, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سینیٹر کوئی سینئر منسٹر اسد عمر چلا جاتا, پوری کیبنٹ کیوں نہ وہاں بھیج دی جائے یار, کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کیوں اس کو اس طریقے سے اسٹریچ کر رہے ہیں اس بات کو؟ ابھی نورانی صاحب نے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کہی, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار نورانی صاحب, لیکن کیا یہ ایک ڈیسنٹ ایشو ہوتا کہ پرائم منسٹر جائے اور کہ جی ڈیڈ باڈیز کسی اور جگہ کینٹ میں اٹھا کے لے آئیں
اور میں وہاں آپ سے بات کر لیتا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیٹس ناٹ میک سچ اسٹیٹمنٹس جن کے اوپر پورے کا پورا جو ایشو پہلے ہی پولیٹیسائز ہو چکا ہے. دیکھیں دیکھیں جب حملہ آور ہوتا ہے تو اگر کسی نے خدا نخواستہ میرے یا ایکس وائی زی کے گھر میں آگ لگانی ہے تو وہ آگ کا گولا وہاں پھینکے گا جہاں سے خود بخود آگ بھڑک اٹھے. دشمن نے ان کو ٹارگٹ ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کو سینسٹیو ایشو ہے, یہ شیعہ سنی رنگ آٹومیٹیکلی پکڑ جائے گا, ہزارہ ٹرائب کا کلر آٹومیٹیکلی اس کو مل جائے گا. دیکھیں ہاؤ ویل انٹیگریٹڈ ہزار جب سے وہ افغانستان سے آئے ہیں. ہماری پاکستان آرمی کی کمانڈ ہزارہ جنرل کے پاس تھی, جنرل محمد موسیٰ کے پاس, اور پھر ایئر مارشل شربت علی چنگیزی اور ہماری کمانڈوز بٹالین کے کمانڈنٹ رہے ہیں جو ہزاراز ہیں, اور اب بھی دے آر پراؤڈ سولجرز. وہ ہماری جسم کا حصہ ہیں, وہ ہماری بیک بون ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں ہزاراز. ان کی جو نسل کشیاں انہیں کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے گا. لیکن خدا را اس حملے کو دیکھو, ہم نے اس دہشت گردی کے ہاتھوں 7,500 فوجیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, 70,000 سے زیادہ انوسنٹ پاکستانی ٹارگٹ ہوئے ہیں, ان میں ہزارہ بھی شامل ہیں. یہ دہشت گردی جب ہوتی رہی ہے تو اس کو مذہبی رنگ نہ دیں, یہ دہشت گردی تھی اور سافٹ ٹارگٹ پہ وہ سٹرائک کرتے ہیں. ہمیں اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. حکومت تحفظ دے گی, دینا ان کی ذمہ داری ہے, لیکن میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس کو پرائم منسٹر کی ذات سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں. خدا نخواستہ کل پاکستان میں کہیں سٹرائک ہوتی ہے, لاہور میں, گلگت میں, بلتستان میں, کیا ہم پھر وہاں لاشیں رکھ لیں گے؟ جس دن جو ماؤنٹینئرز تھے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا, کیا وہاں گلگت بلتستان میں ڈیڈ باڈیز رکھ کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا؟ پرائم منسٹر کا اشور کرا دینا ہی ایشورٹی ہے. باقی کام تو انہی لوگوں نے کرنا ہے, انہی اداروں نے کرنا ہے جن پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. پرائم منسٹر نے تحقیقات نہیں کرنی ہے, پرائم منسٹر نے آپریشن لیڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے تسلیم نورانی صاحب, یہ جو ایڈمنسٹریشن کے اوپر ڈسٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ایک جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندر, شروع میں نے ایک براڈر پرسپیکٹو میں جو بات کی تھی کہ سی پیک اور بلوچستان کی جو ترقی ہے ظاہر ہے کہ اس کو روکنا چاہتے ہیں ہمارے دشمن. ایکچوئل ارینجمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ کنٹونمنٹ پہ لے جانا چاہیے, کسی جگہ نہیں لے جانا چاہیے, وہ تو ایک لوکل انتظامیہ کی اور سیکیورٹی والوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک, مگر یہ بھی کوئی مناسب نہیں لگتا, یہ بھی کوئی مناسب نہیں لگتا کہ آپ پرائم منسٹر کو اس واسطے نہ لے جائیں کہ وہ اپنے ملک میں سیکیورٹی کی وجہ سے نہ جا رہا ہو. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ بن سکتا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دی بھی جا سکتی ہے اور جو مقصد ہے وہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ ایونٹ انڈیا اور افغانستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی دشمنی پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. تو اگر انڈیا اور جو را جو انوالوڈ ہے تو بہت عرصے سے انوالوڈ ہے. جب آپ نے کلبھوشن کو پکڑا تو وہ ساری انوالومنٹ تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی اطلاع ہے. یا تو یہ ہو نا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو جو یکے بعد دیگرے ہو رہی ہو, جو کہ خاص چیز ہو. یہ تو ایک ہوتی چلی آ رہی ہے چیز جو ہم روک نہیں پا رہے. اور ایک مظلوم جو سب طبقہ ہے جو ہماری فوج میں بھی ہے, جیسے جنرل صاحب نے فرمایا, بڑے لائل بنے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر سے اتنا پیار ہو کہ وہ اس امید میں کہہ رہے ہو کہ یار پرائم منسٹر تو ہمارے پاس آئے, ہم تو اس کو بڑے سپورٹر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہزارہ میرا خیال ہے ان کے بڑے سپورٹر رہے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو رد کر دینا. تیسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہے. کسی زمانے میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کا موقع پہ جانا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا. کسی زمانے میں صرف ڈپٹی کمشنر کا جانا ضروری ہوا کرتا تھا. اب ہم نے ہر ادارے کو اتنا کولیپس کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر وہ غریب عورتیں اور جو ان پڑھ آدمی ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ نہ چیف منسٹر کچھ کر سکتا ہے, نہ لوکل کمانڈر کچھ کر سکتا ہے, نہ ایف سی کا ڈی جی کچھ کر سکتا ہے. یعنی وہ کولیپس آف دی انسٹیٹیوشنز ہوئی ہیں نا, اس کے مد نظر آپ کو دیکھنا چاہیے. صرف یہ بات کر دینی کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے از ناٹ گڈ انف, کیونکہ یعنی حالات یہ ہیں کہ جہاں
ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کام کیا کرتا ہے، چیف منسٹر کرتا ہے. جہاں کوئی چیف منسٹر کرتا تھا پرائم منسٹر کرتا ہے. اسی واسطے ہر بندہ کہتا ہے جناب میرا مسئلہ جو ہے وہ تو حل ہو سکتا ہے صرف پرائم منسٹر کی بیسس پہ. اب وہ بندہ کتنی سیاسی قوت جنریٹ کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں احمقانہ طریقے سے ان کو موقع دے دیا ہر ایک کو کہ وہ سیاست کریں، اور ایک نان ایونٹ کو ایونٹ بنا دیا. یعنی اس وقت تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیکیورٹی کو متحرک کرتے. یعنی اب آپ دیکھیے نا، ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ اس کو روکا کس طرح جائے، ہم ڈسکس صرف یہی کر رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، حالانکہ اٹس اے نان ایشو. تو اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یہ بندے ہم سے پروٹیکٹ نہیں ہوتے، یہ 10 لاکھ بندے، مطلب یہ کس طرح ان کو ظلم کیا جاتا ہے ایک ہی کمیونٹی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ وہ ان کو ایک الگ جگہ پہ دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ان کو ہم خود ہی ایکسپورٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا تسلیم صاحب. میں ایک شارٹ بریک ناظرین لیتا ہوں، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے ایکسٹرنل فورسز کے حوالے سے. بریک دیکھیں جی، میں شروع سے یہ کہتا چلا رہا ہوں، 2 منٹس. میں شارٹلی کہوں گا. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا، میں اسے لوڈ شیڈنگ کہتا ہوں. ہمارے ہاں جیسے کہ جو ہے نا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فوری طور پر اپنے کو جو ہے نا بری ذمہ کرواتے ہیں کہ بھئی انڈیا، را، موساد وغیرہ. یہ بھئی آپ کے دشمن تو اس طاق میں ہیں کہ جب بھی آپ کوئی غلطی کریں گے، کوئی اس طرح کی مسہپ ہوگی جس میں آپ کی اپنی نالائکی ثابت کر لیں گے، تو وہ جو نا آپ کی جو نالائکی سے مستفید ہوں گے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، نہایتی اہم آئیڈیا یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر صاحب، ایک حکومت 2.5 سالوں میں جو ہے اقتصادیات بنانے سے قاصر رہے، ملک میں مہنگائی جو ہے کنٹرول کرنے سے قاصر رہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پہ ہم بنا نہیں پائے. یہاں پہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا غریب کی حالت تباہ کن ہو چکی، اور اب جو ہے نا سچویشن یہاں تک لکھی ہے کہ لوگ اپنی جان کے لالے لوگوں کو پڑے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے یہ کل یہ اس طرح کے واقعات کسی اور کونے میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب قابل قدر ہے میرے لیے بھی، میں ان کا الائی رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان میں یہ جان، یہ ان میں کہتا ہوں کہ اسٹرانگنیس ہے نہیں کہ ٹوٹل سسٹم کو اپنے قابو میں رکھے، منسٹریل سٹاف کو کنٹرول کروا سکے. اور یہ منسٹر جتنے بھی ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان میں یہ جان ہے ہی نہیں، ان میں یہ تپڑ ہے نہیں کہ یہ ملک میں جو ہے نا تمام سسٹم کو ٹھیک کر سکے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ سے چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جن اداروں کے اوپر ہم ظاہر ہے کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کی جاتی ہے، ہماری بارڈرز کے اوپر ہیں، کتنے شہید ہم نے جو ہیں اٹھائے، گھروں میں ینگ لڑکے جو ہیں، اسی طرح آفیسرز، اب یہ جو سویلینز جو ہیں، اسی کے اوپر جب آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے کرٹیسزم آتا ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر، تو ڈو یو تھنک کہ ڈی مورلائز پھر ہم کرتے ہیں اپنی فورسز کو؟ انسٹیٹیوشن، میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی بھی کہتا ہوں میں اس کا مخالف ہوں. انسٹیٹیوشن وہ ہمارے ہیں، سیکورٹی فورسز جو بھی ہوں، جس شیپ میں ہے، آرمی کی شیپ میں ہو، ایف سی کی شیپ میں ہو، پولیس یا جو ہے وہ ہمارے ہیں، ان پہ ہم کچھ کبھی نہیں کہتے. لیکن اب میں اپنے ملک میں جو سسٹم رائج الوقت ہے اسے ڈسکریج کرنے کی خاطر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست فقط سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کے الیکشن نیوٹرل ہونے چاہیے، اور اس میں لیکن آپ کے پلیٹ فارم سے جب اداروں کو کہیں جی کہ اس حکومت کو ختم کر دیں، نہیں، کسی ادارے کی مداخلت نہ ہو. میں کہتا ہوں نہیں، لیکن آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو گھر بھیج دیں، نہیں، ہم آپ کے لائٹ نے کہا ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت اس قابل نہ ہو، چاہے آج کی حکومت تھی کل کی حکومت، اس قابل نہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جہاں پہ مینٹین کر سکے، ٹھیک ہے جل صاحب، ختم کر سکے، اسے ہم جو ہے نا ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جل صاحب، یہ جو میں نے سوال پہلے نورانی صاحب سے بھی یہ کیا تھا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر، کیا یہ ایگزیکٹلی جینون ہے ان کا یہ کنسرن، یا کہ سچویشن سے شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس قسم کا تھریٹ ہمیں جو ہے سلامتی کے حوالے سے اس وقت جو چیلنج ہے وہ درپیش ہے؟ یہ مسٹرسٹ جینوئن نہیں ہے، یہ پیدا کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں پوری قوم نے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، پھر نواز شریف کے دور میں اس سے زیادہ، اس سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جب ملٹری رول تھا اس وقت ان سے بھی زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، 72,000 شہید پاکستانی جو اس دور میں ہی تھے، دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں،
उन तीनों हुकूमतों के दौर में इससे ज्यादा लाशें उठाई गई हैं। हम 2 साल में तमाम गलतियों को इमरान खान की गोद में डाले जा रहे हैं। मैं ना उनका रिप्रेजेंटेटिव ना कुछ, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर मैं कहता हूं अगर हम इतने विजिलेंट होते और इतने अच्छे सियासतदान और सेनेटर्स होते और हमने 35 बरस में इतनी तनकीद तमाम हुकूमतों पर की होती तो शायद आज हम ये दिन न देख रहे होते। अब हर आदमी चढ़ दौड़ा है 2 साल हुकूमत के ऊपर कि जी लाशें उठ रही हैं हजारे। इससे पहले हजारे तमाम हुकूमतों, बड़ी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, उस दिन जब वो 87 लाशें रख के बैठे थे और यही मिनिस्टर एहसन साहब वहां तशरीफ लेके गए थे एज ए इंटीरियर मिनिस्टर और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ गए थे, उस दिन क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहां गए थे? नवाज शरीफ के होते हुए 87 लाशें गिरी थी, क्या उस वक्त वो बहुत एफिशिएंट हुकूमत थी? भाई ये बातों को हुकूमत से लिंक करना। और दूसरी बात जो इन्होंने कह दी कि हम बैरूनी कह देते हैं, नहीं, मेरे मुल्क में दहशत गर्दी हुई है, इसका जवाब हमने देना है। ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो। इंडिया करा रहा है या एनडीएस करा रहा है, वो भाड़ में जाए, उनसे बदला देना है तो उनसे भी लें, लेकिन अपने लोगों को तहफ्फुज हमने खुद प्रोवाइड करना है। वी कैन नॉट पास इट ऑन कि जी बैरूनी एजेंसियां करवा रही हैं, ये भी गलत है। बैरूनी एजेंसियां करवा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका हाथ भी हमने खुद तोड़ना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ये सीपैक की भी आखिरी बात सुन ले। हम ये कहते हैं जी इंडिया और अमेरिका नहीं चाहते सीपैक बने, भाई अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर वेपन हम बनाएं, हमारी जरूरत थी, हमने बनाया और बना के दिखाया। वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट गवादर का चाइना को दें, हमारी जरूरत थी, हमारा अपना फैसला था और हमने दिया है और इंशाल्लाह इसको कामयाब भी बनाएंगे। लेकिन चीजों को खुदारा फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है एक हुकूमत के पीछे पड़ जाना या तमाम अदारों को डिस्क्रेडिट कर देना, इससे ज्यादा लाशें हिंदुस्तान उठा चुका है। अमेरिका जो जंग करने आया था अफगानिस्तान में 3800 लाशें वो भी उठा के गया वापस। तो ये जो कॉम्बैट होता है, जब वार होती है, जब किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी करवाई जा रही होती है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये जंग पेशेंस से जीती जाएगी, ओवरनाइट किसी मैजिक वैंड से ये मसला हल नहीं होगा। इसमें आवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना है और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बेजा तनकीद से न ये मसला हल होगा, न अदारों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हम करें। हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी न मारें, अदारों को भी सपोर्ट करें। ठीक हो गए जन साहब, ठीक है। तस्लीम नूरानी साहब, फाइनल योर वर्ड प्लीज। देखिए, ये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने है ना एक नॉन इशू को इशू बना दिया, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। और अगर ये इतना बड़ा इशू ना बनता तो हो सकता है कि ये रफा दफा हो जाता, पर मुझे लगता है कि ये मतलब ऐसा स्टैंड लिया हुआ है। और दूसरा ये है कि ज्यादा इस वक्त गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ये आईडी कार्ड्स वगैरह पे नहीं एक्शन लेना चाहिए, कि इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या आर्मी उस किस्म का ऑपरेशन कर सकती है या कोई ऐसी एडिशनल चीज कर सकती है जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में किया था, कि ये मतलब ये चीजें जो है उसको जरा थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा हौसला भी हो। तो उस चीज पे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को पॉइंट स्कोर करना चाहिए कि भाई हमने हमारे दौर में इस वक्त जो एक्शन है, इस वक्त जो ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली हुए हैं ताकि ये चीजें आइंदा ना हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वहां पर ये गवर्नमेंट के पास मौका है कि उसको ये इसका फायदा उठाएं। जी बहुत शुक्रिया सेनेटर जानजेब जमालदीनी साहब, जनरल एजाज अवान साहब और तस्लीम नूरानी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, वहीद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।